باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 1 مارچ 2015 مطابق 9 جمادی الاولیٰ 1436 ہجری بروز اتوار۔ ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کی ہوئی۔ آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 71 سے بتایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ باغ بن گئی، نار گلزار بن گئی۔ اس سلسلے میں کل آپ نے باتیں سنی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا تھا کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے یعنی اللہ کے جو دشمن تھے، حق کے جو دشمن تھے، جو عراق والے تھے، جو شرک والے تھے، جو باپ دادوں کی جاہلانہ مشرکانہ روایتوں کو اور رسموں کو اپنائے ہوئے تھے، انہوں نے سیدنا ابراہیم کے خلاف چالیں چلیں ان کو ختم کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، نامراد کر دیا اور خسارہ اٹھانے والا بنایا، خوب خسارہ اٹھانے والا بنایا۔ اس سے یہ بات سامنے آئی تھی کل کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو لے کر جو بھی اٹھے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرمائے، اور جو ان کے مشن کے خلاف اٹھے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ وہ نقصان اٹھائے گا، اس کو نقصان ہوگا۔ اور سیدنا ابراہیم کا مشن وہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور وہی تمام پیغمبروں کا مشن ہے۔ وہ یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کا مشن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ مشن ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وغیرہ وغیرہ۔ سب کا مشن یہی ہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے اور مشرکانہ باتوں سے اور مشرک اور گمراہ اماموں سے محفوظ رہو، ان سے بچو۔ یہی مشن تمام انبیاء کا اور یہی مشن آخری پیغمبر کا، یہی مشن سیدنا ابراہیم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس مشن کا مشنری، یعنی یہ ڈیوائن مشن کا جو بھی مشنری بنے گا، اللہ کی پوری مشنری اس کی موافقت میں آ جائے گی۔ کائنات کی پوری مشنری اللہ تعالیٰ کی اس کی موافقت میں رہے گی، اور جو خدا کے دین کی مخالفت میں اٹھے گا، بھلے ہی اس کے پاس اسباب وسائل ہوں، اس کے ساتھ تمام دنیا کی حکومتیں ہوں، اس کے ساتھ تمام دنیا کی سپر پاور اس کی ہوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کی الائیز بن جائیں، اس کے اتحادی بن جائیں، لیکن اللہ کا مشن غالب آ کر رہے گا، اور وہ سب کے سب اللہ کے مشن کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
کیونکہ خدا کو نہ کسی نے مغلوب کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو خسارے خسارہ ہے، نقصانی نقصان ہے مخالفت میں، توحید کی مخالفت میں، سنتوں کی مخالفت میں، رسالت کی مخالفت میں، ایمان کی مخالفت میں، اہل ایمان کی مخالفت میں، حق کی مخالفت میں، اہل حق کی مخالفت میں، حق سے عداوت میں، اہل حق سے عداوت میں، اہل توحید سے عداوت میں، متبعین سنت سے عداوت میں۔ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، جیسے اندھیرے کا اپوزٹ اجالا اور اجالے کا اپوزٹ اندھیرا، اس کے اپوزٹ جو بھی ہے وہ سب اندھیرا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ آج مسلمان خسارے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور باقی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر نقصان ہو رہا ہے۔ بلا مبالغہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نقصان جن نفوس کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس وقت قتل و غارت گری جن ممالک میں ہیں وہ مسلم ممالک ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس میں 70% مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کرانے والا پیچھے جو ہے یہود ہے، پنجہ یہود ہے، یہ سب ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نقصان کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، کتنے نقصان، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے اس کو سمجھو، سبب سمجھ لو گے نقصان ختم ہو جائیں گے، نقصان نفع میں بدل جائیں گے۔ اور جو نقصان کا سبب ہے اس کا تدارک نہیں کرو گے اور باقی سب کرتے رہو گے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ سبب اللہ نے یہ بتایا کہ مشن خلیل کو تم نے چھوڑ دیا ہے، خلیل اللہ کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، حبیب اللہ کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہے دعوت اللہ، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اور اس پر قائم رہنا اور اس کی دعوت دینا، یہ تم نے چھوڑ دیا ہے، جس کے سبب یہ سب تمہارا حال ہو رہا ہے۔ تربصوا انی معکم من المتربصین فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ اس انداز میں بات کہی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کلیئر بات ہے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادے اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے والے، خاندان والے، قریبی عزیز، قریبی رشتہ دار، تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا، تمہاری وہ تجارت، وہ بزنس جن کی سرد بازاری پر تمہیں ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، بینک رپٹ ہونے پر تمہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، دیوالیہ ہونے پر تمہیں ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور تمہاری وہ رہائش گاہیں، وہ محلات، ترضونہا ومساکن ترضونہا، وہ تمہاری حویلیاں، وہ تمہارے محلات، وہ تمہاری رہائش گاہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے راستے کے اندر مجاہدہ کرنا، اگر اس سے بھی زیادہ یہ ساری چیزیں محبوب ہیں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو، کائے کا
آفتوں کا، بلاؤں کا، فتنوں کا، مصیبتوں کا، بے چینیوں کا، ذلت کا، رسوائی کا، پھر انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے جو مخالفت کر رہے ہیں رسول کے حکم کی، کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ اور کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے۔ فعصا ربہ، قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا ہے، فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، کئی قوموں کا ذکر ہے اوپر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت ان کی کر دی۔ رسول کی نافرمانی پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی مخالفت پر اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ سخت حساب لے لیتے ہیں اور پھر انوکھے عذاب دیتے ہیں۔ حق کو چھپانے پر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہوتی ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اندیشوں میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کی اور تمام لعنتیں کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کے معنی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری، رحمت سے دوری جو چیز کرتی ہے وہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا، اور رحمت سے قربت کون سی چیز کرتی ہے؟ احسان۔ سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے ایک انسان کا انسان پر کہ وہ اس کی آخرت سنوار دے، سب سے بڑا یہ احسان ہے۔ آپ اسے کھانا کھلا دیں، اس کی بھوک دور کر دیں، ننگے کو کپڑا پہنا دیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیں، بیمار کے علاج کا انتظام کر دیں، بلا شبہ یہ بھی ایک احسان ہے۔ لیکن یہ سارے احسان وقتی ہیں، محدود ہیں، ان کا اثر کچھ وقفے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک احسان وہ ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو ثواب دیتا رہے گا اور آپ کی نسلوں کو ثواب ملتا رہے گا، وہ احسان ہے کسی کی آخرت سنوار دینا، کسی کی آخرت سنوار دینا، جنت کا سامان کر دینا اس کے لیے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب یہ احسان بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب رہتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس احسان یہی ہے، رمضان میں صدقہ کر دینا، زکوٰۃ نکال دینا، اور بس تھوڑے بہت صدقہ خیرات کام کر دینا، مسجد بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہی صدقہ ہے، یہی احسانات ہیں۔ نہیں، ایک احسان یہ ہے کہ کسی کی آخرت سنوار دو، آنے والی زندگی اس کی آپ جنت والی بنا دو، بس بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ تمہاری نسلوں تک جائے گا، نسلوں تک جائے گا، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس کام کے لیے قبول کرے، میری اولاد نسلوں کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی اولاد اور نسلوں کو بھی قبول کرے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ تو مخالفین کا عمل بتایا، جو ابراہیم کی مخالفت میں اٹھے ان کا حشر خسارہ اور نقصان، جو متبعین ابراہیم کی مخالفت میں اٹھیں گے ان کا حشر بھی یہی ہوگا۔
اور اس کے مقابلے میں جو متبعین ابراہیم ہیں ان پر انعام کیا ہوگا؟ وہی جو سیدنا ابراہیم پر اللہ نے کیا. کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. یہ 71 نمبر کی آیت ہے سورہ انبیاء کی. ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دی، بچا لیا، اور بچا کر ایسی زمین کی طرف ہم لے آئے، ان کو بسا دیا جہاں پر کہ ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی تھی. اس زمین سے مراد سرزمین شام. اسی کی برکتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا تذکرہ کیا ہے تو اسی زمین کا وہاں بھی ذکر کیا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے گئی، رات کے کچھ حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، دور کی مسجد کی طرف، فاصلہ کافی تھا، وہ شام میں تھی. وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. کس اعتبار سے برکتیں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی برکتیں ہیں، باطنی اعتبار سے بھی برکتیں ہیں. ظاہری اعتبار سے برکتیں یہ ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی سرزمین بہت ہی معتدل اور بہت اچھی ہے، صحت بخش ہے، فراوانی ہے، پھلوں کی فراوانی، ندی پانی کی فراوانی، اناج کی فراوانی، اور اب تو تیل کی فراوانی، جس کے سبب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. شام ہٹتی نہیں ہے وہاں سے فوجیں. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت، اتنا ہمدرد بنے ہوئے ہیں آپ، اور اتنے بےغیرت ہیں آپ، جوتے کھا رہے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں آپ کے، لیکن پھر بھی خفت ہے. اتنی ہٹتے ہیں تو ذلت ہوگی. ہٹ نہیں رہے. خود تو اے سی میں بیٹھے ہیں، ہزاروں گودوں کو اجاڑ رہے ہیں آپ، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں آپ. کیوں؟ اللہ نے وہاں پر برکتیں رکھی ہیں. ظاہری برکتیں بھی ہیں، زمین سونا اگلتی ہے، اور باطنی برکتیں اس اعتبار سے ہیں کہ بلا مبالغہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام وہاں مدفون ہیں. اس سرزمین پہ اللہ نے پیدا کیے اور وہاں پر دفن ہے. اس اعتبار سے بھی وہ زمین بابرکت ہے. اور خلیل جو ہیں اللہ کے خلیل، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، وہ بھی اس سرزمین میں ہے. وہ بھی اس سرزمین میں ہے. بھائی ان کا وطن تو عراق تھا، نینوا تھا، وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے کہاں آئے؟ ملک شام آئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی وہیں مدفون ہیں. تو اللہ نے اس سرزمین کو بڑی بابرکت بنایا، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. تو سیدنا ابراہیم کو کہا ہم نے بابرکت زمین کی طرف. تو معلوم ہوا ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی وجہ سے وہ مبارک. پھر خود سیدنا ابراہیم وہاں پر وفات پا کر وہاں مدفون ہیں. یہ باطنی برکتیں ہیں. تو ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو، جو ان کے بھتیجے ہوتے ہیں، ان دونوں کو بچا کر اس بستی سے جو ظلم والی بستی تھی، جو شرک والی بستی تھی، جو عذاب والی بستی تھی، اس بستی سے بچا کر مبارک سرزمین میں لے آئے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا وہ بندہ جو سیدنا ابراہیم کا مشن لے کر اٹھے گا،
اللہ اس کو دنیا میں بھی محفوظ زمین عطا فرمائیں گے، محفوظ زمین عطا فرمائیں گے، اور زمین دیں گے، برکتیں دیں گے، نجات دیں گے اس کو، شرک اور مشرکوں کی سازشوں سے اللہ اسے بچائیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ مشن پر رہیں، ڈیوٹی پر رہیں، آن ڈیوٹی رہیں آپ، جی جی جی، بس اتنی سی بات ہے، آن ڈیوٹی رہیں آپ۔ دیکھیے جب آن ڈیوٹی کوئی ہوتا ہے، ہاں ایک سپاہی ہے آن ڈیوٹی ہے، دبلا پتلا ہے لیکن یونیفارم کے اندر ہے، آن ڈیوٹی ہے، تو پہلوان بھی اس کو ریسپیکٹ دیتا ہے، آپ یہاں آ بیٹھ، ہاں دبلا پتلا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے پہلوان کی کے مقابلے میں اس کی ایک تماچے کا نہیں ہے، لیکن پہلوان بھی اس کو ریسپیکٹ دیتا ہے۔ کیوں اس کو نہیں دیتا؟ بلکہ وہ جو آن ڈیوٹی ہے، جو اس کا مشن ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ دیتا ہے ریسپیکٹ۔ تو ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، فزیکلی ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اسباب وسائل کے اعتبار سے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن بس ایمان لے آؤ اور آن ڈیوٹی ہو جاؤ انشاءاللہ۔ ایمان اور عمل صالح اور مشن ابراہیم اور مشن خلیل کو لے کر اٹھو، اس کے سبب جیسے ہی تم آن ڈیوٹی ہوئے انشاءاللہ ساری کائنات پہ تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ پھر برقرار ہو جائے گا، پھر قائم ہوگا۔ بھلے ہی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ اور یہ ہوا صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سفینہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت تمیم داری، کتنے ایسے نام ملتے ہیں جو بڑے صاحب کرامات گزرے ہیں۔ صحابہ میں کچھ صحابہ وہ صاحب کرامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، ہاں بڑے صاحب کرامت۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے اور ایران کی مہم پہ نکلے ہیں جہاد کے لیے، یعنی دعوت اللہ کے لیے۔ یہ جہاد کا لفظ جو آتا ہے تو سب گھبرا جاتے ہیں، جی جی جی، دیکھو جہاد کی بات ہے، اس کو بیچارے کو نگیٹو اتنا اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے، اتنا ہوا ہے کہ اس کی حقیقت ختم کر دی۔ لوگوں کی نظر میں جہاد ایک نگیٹو، ایک لڑائی جھگڑا اس سینس میں کر کے رکھ دیا۔ نہیں، یہ اللہ کے دین کا، دعوت اللہ کا مشن ہے۔ اس مشن کے لیے نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایران کی طرف۔ راستے میں دریا حائل ہو گیا، دریا پڑتا تھا، دریا آ گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لو اور بتاؤ کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی دعوت وہ تمہارا مقصود اور مطلوب ہے، یا مال غنیمت تمہارا مطلوب و مقصود ہے؟ کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطلوب اور مقصود اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی۔ یہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، جو اقبال نے کہا تھا۔ ہمارا مقصود اور مطلوب تو اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہاں اب نیتوں کو درست کرا، ایک جائزہ لیا، اس کے بعد کہا اب درست نیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی درخواست لگا دو، مانگو اللہ سے۔ سب نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم آپ کے مشن کے مشنری ہیں، آپ کے دین کے پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، آپ ہمیں وہاں تک پہنچائیے، ہماری منزل تک پہنچائیے۔
پار کرا دیجیے، آپ میں بڑی طاقت ہے۔ کیا ایمان ہوگا صاحب، کیا یقین ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی وہ ایمان اور یقین عطا فرمائے۔ بس یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، سعد بن ابی وقاص نے امضوا بسم اللہ، اللہ کے نام سے روانہ ہو جا، ڈال دو گھوڑے۔ اللہ عجیب و غریب، کیا یقین، کیا ایمان۔ جب بندہ اللہ پر ایسا ناز کرتا ہے اور اتنا یقین کرتا ہے، اللہ لاج رکھتے ہیں اس کی، یہ یاد رکھیے آپ، لاج رکھتے ہیں۔ جب وہ ناز کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کی دعائی دیتا ہے تو وہ لاج رکھتے ہیں۔ اس پہ یاد آ رہی ہے، دور عباسی کا زمانہ ہے، ایک عورت شہر سے دور سفر کر رہی تھی، کسی ویرانے سے گزر رہی تھی، اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اپنے زیورات میں تھی وہ، اس نے وہاں پر دہائی دی، واہ معتصمہ، معتصم باللہ کا دور تھا اس وقت، معتصم باللہ بادشاہ کے دور عباسی اس کا زمانہ تھا، اس کی زبان سے واہ معتصمہ نکلا، اے معتصم کہاں ہے تو، دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے تیری سلطنت میں۔ اس کی خبر، اب جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہو، اس کی خبر اس کو پہنچی بادشاہ کو، بادشاہ نے اپنی فوجیں لگا کے الرٹ کر دیا، پوروں کو قید کر دیا، پوروں کو قید کر دیا۔ مجھے پکارا، میری دہائی دی، میری دہائی دی۔ ایک دنیا کا بادشاہ، اس پہ کوئی ناز کر کے اس کی دہائی دے دے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کا، کائنات کا بادشاہ اگر اس پہ ناز کر کے اس کی کوئی دہائی دے دے، آسمان زمین حرکت میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑا ٹھوس، بڑا پختہ۔ ڈال دو، انہوں نے کہا اپنے گھوڑے، گھوڑے جو ڈالے ہیں دریا میں، تو لکھا ہے مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے، اور مولانا علی میاں کا کیا مقام تھا سب جانتے ہیں، جلیل بردار کعبہ۔ ہندوستان میں جس عظیم شخصیت کے حصے میں یہ فضیلت آئی کہ کعبے کی چابیاں بیت اللہ کی ان کو دے دی گئی تھی، ایک چابی ان کو دے دی گئی تھی، آپ جب چاہیں آ کر قفل کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ جلیل بردار کعبہ، یہ معمولی اعزاز نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا مسلمانوں کے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کتاب پر ان کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، اور یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی تھی جب 23 سال کے تھے، عربی میں لکھی تھی، اور اس کتاب نے پوری عالم دنیا کے اندر یوں کہو آپ تہلکہ مچا کے رکھ دیا تھا، جس پر مستشرقین نے کہا تھا کہ اس کتاب سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، ہمارے مشن کو، کئی عیسائی مسلمان ہوئے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا، یہ واقعہ سعد بن ابی وقاص کا، کہ ایسے چل رہے تھے ان کے گھوڑے پانی پر کہ جیسے خشکی پر چلتے ہیں، وہ ٹاپیں جو تھیں، ٹاپیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی پانی۔ اب ہماری عقل میں نہیں آتا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے پانی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والے وہ ہیں۔ جب وہ خالق ہیں تو عامر بھی ہیں، اللہ لہ الخلق والامر۔ جب وہ مخلوق ان کی ہے تو معمور بھی ہے، ہر مخلوق معمور ہے۔ مخلوق من اللہ تو معمور من اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کی معمور، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ جس وقت اس طرح وہ پار کر کے پہنچے ہیں
لوگوں کو معلوم ہوا ایسی ایک مخلوق آئی ہے جو پانی پر چل کر آئے. گھوڑے پانی پر تھوڑے، ان کی عقل میں نہیں آنا. ہم کہا کہ پانی پر انسان تو نہیں چل سکتا، انسان کی گھوڑے تو نہیں چل سکتے، یہ تو جن ہی ہو سکتے ہیں، یہ تو جنات ہی ہو سکتے ہیں. فارسی میں جن کو دیو بولتے ہیں، دیو. تو وہ یہ کہہ کر بھاگے دیوامی آمدن دیوامی آمدن، راستہ خالی کر دیا، راستہ صاف ہو گیا. جن آ گئے، جن آ گئے، محل کے اندر پہنچ گئے. دسترخوان سجا ہوا تھا، اللہ نے بھرا دسترخوان ان کو دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا کی، کس وجہ سے؟ کہ پانی پر ان کے گھوڑے چل رہے ہیں. صرف اللہ کے مشن کے مشنری تھے وہ. اللہ نے کس طرح ان کو دین و دنیا سے نوازا. تو بغیر لڑے فتح ہو گئی، بغیر لڑے. جب اللہ کے مشن کو لے کر آپ اٹھتے ہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ فتح تو سلوٹوں میں ملتی ہے. بس اخلاص کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر کے اس کو مشن سمجھ کے کرو. پبلسٹی کے لیے مت کرو، پبلسٹی کے لیے مت کرو. پبلسٹی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ سب کچھ چل رہا ہے، پبلسٹی نہیں ہے تو چھٹی. نہیں، عمل میں اخلاص، نیت میں اخلاص. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے. اب گزر رہے ایک مقام سے، پتہ نہیں کچھ ایسی بات ہوئی، کیا ہوا، کیسے وہ بچھڑے. بہرحال راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھاڑی میں پہنچ گئے، ایک جنگل کی طرف نکل گئے، بھٹک گئے راستہ. جنگل میں پہنچے تو سامنے شیر. یہ زو کا وجے نہیں تھا، سمجھے آپ، جس نے چھوڑا نہیں. یہ جیسے ہی سامنے شیر آیا تو یہ وہیں پر رک گئے اور انہوں نے رک کر کہا، او شیر خبردار جو آگے بڑھا ہے، تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں؟ کیا یقین تھا؟ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے دین کے مشن کے مشنری ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہیں، محمد کے امتی ہیں. خبردار آگے بڑھا ہے. شیر وہیں رک گیا اور پھر یہ ہوا کہ وہ راہبر بنا ہے، رہنمائی کری ہے، اس نے رہنمائی کری ہے اور ان کے ساتھیوں سے ملایا ہے. ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو یہ بڑے بڑے ماہر شکاریات جو ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، دی ہنٹنگ پر. اس میں انہوں نے لکھا شیر کے سلسلے میں کہ اگر شیر سامنے آ جائے اور اگر آپ بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں ایسا ہاتھ اٹھا کر اور زور سے چیخیں آپ، تو شیر رک جاتا ہے. اس پہ ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. سیدنا سفینہ نے تو کوئی ماہر شکاریات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی کہ انہوں نے اسے دیکھا تو اب ان کے ذہن میں وہ بات آئی تو انہوں نے ایسا رک کر چیخ ماری. یہ تو اللہ کے دین کے داعی تھے، اللہ کے ولی تھے. اللہ نے ان کی زبان سے اس طرح اور یہ عمل جاری کرایا کہ اس پہ رعب طاری ہو گیا. تو آج یہ بات ممکن ہے، کل یہ بات سمجھ میں اگر کل یہ بات ہوتی تو لوگ کہتے ارے یہ صاحب ریلیونٹ باتیں ہیں، کیسے ہوتا ہے سب. آج یہ ثابت ہو گیا کہ ہو سکتا ہے، شیر پہ بھی رعب پڑ سکتا ہے. تو اگر انہوں نے اس طرح کا عمل کیا اور اللہ نے اگر ان کو محفوظ رکھا تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہاں اللہ نے مدد کی. ایسے ایک دو واقعے نہیں. علا بن حضرمی، علا حضرمی جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر یہ آپ کا جو بحرین کا جو علاقہ ہے، بحرین کے مشن پر نکلے، دعوت اللہ کے مشن پہ نکلے جہاد کے لیے. چل رہے ہیں ریگستان سے گزر ہو رہا ہے.
اب جو کچھ پانی وغیرہ تھا توشہ تھا ختم ہو گیا. پیاس لگ رہی ہے, پیاسے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی, رکے اللہ سے دعا کی, خوب دعا کی, اللہ پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے, پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے, پانی کا انتظام کیجیے. خوب دعا کی. اب دعا کر کے چلے تو ان کو لگا سامنے کوئی چیز ایسی محسوس ہوئی کہ پانی کا چشمہ ہے, پانی کا چشمہ ہے. ان کا دیکھ کے آؤ, دیکھ کے آیا تو ان کا پانی کا چشمہ نہیں ہے, وہ تو سراب ہے. سراب تھی, سراب ریگستان میں اگر آپ چل رہے ہیں اور دھوپ کی جب شعاعیں پڑتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ریت میں کچھ حصہ ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے, اسے سراب. شاعروں نے بڑی اس کے اوپر شاعری کری ہے, اردو شاعری میں. ہاں کیا یہ دنیا ایک سراب کی سی ہے, یہ نمائش ایک حباب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, ہاں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, میر تقی میر. تو سراب آ کر ان سے جیسی کہا کہ وہ سراب ہے, تو انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں پانی کی, سراب نہیں شراب ہوگی, اللہ پانی نکالیں گے, نہیں ہے تو انتظام کریں گے اللہ ہمارا. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم مشن کس کے لے کر اٹھے ہیں؟ اللہ کا. ضرور سراب کو شراب بنائیں گے اللہ. یقیناً جب اللہ تعالیٰ اس ریگستان میں حضرت اسماعیل کے لیے, ہاجرہ کے لیے زمزم نکال سکتے ہیں, زمزم نکال سکتے ہیں, وہ 4000 سال سے خشک نہیں ہے, چلا جا رہا ہے. ابھی دیکھ رہا تھا تو 1 سیکنڈ کے اندر 8000 لیٹر کے گیلن, 8000 لیٹر, کتنا 1 سیکنڈ میں. ایسی مشینیں لگی ہیں 1 سیکنڈ کے اندر 8000 لیٹر پانی پھینکتی ہیں. اب سوچو آپ, اور 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, اور خاص طور سے یہ اس موسم میں جو حج کا موسم ہوتا ہے, حج اور عمرہ, اس میں تو 24 گھنٹے مشینیں چلتی ہیں. سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, 24 گھنٹے مشینیں چل رہی ہیں, اور 1 سیکنڈ کے اندر کتنا 8000 لیٹر. اوفو, پھر 1 منٹ میں کتنا, 1 گھنٹے میں کتنا, 1 دن میں کتنا چل رہا ہے. اور پھر 1 دن میں نہیں کہ صاحب چلا اور صاحب اب ذرا شارٹیج ہو گیا, آئندہ حاجی آئے تو اپنا پانی کا انتظام کر کے آئے. اعلان ہو گیا آپ کے سے, ہوا کبھی؟ بتائیے کوئی حاجی, جتنے حاجی ابھی تک حج کر کے آئے, میں سمجھتا ہوں لاکھوں کروڑوں حاجیوں نے تو حج کرا ہوگا, کروڑوں حاجی حج کر چکے ہوں گے. کروڑوں میں سے کسی ایک نے بھی شکایت کی کہ اس کو زمزم نہیں ملا؟ وہ گیا تو اسے زمزم نہیں ملا, کسی ایک نے بھی. خدا جب پلاتے ہیں تو نسلوں کو سیراب کرتے ہیں. یہ ہے خدا, یہ ہے خدا, یہ خدا کا مشن ہے. اللہ اکبر. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شارٹیج ہوا ہو اور وہاں کی گورنمنٹ نے اعلان جاری کیا ہو کہ بھائی دیکھو اپنا پانی کا انتظام کر کے آنا, پانی کی بڑی شارٹیج, پینے کے لیے. لیکن قربان, اب تو یہ حال ہے کہ مکے کے علاوہ اب مدینے میں گئے تو وہاں بھی زمزم, وہاں بھی زمزم خوب پیو. یہاں سے باقاعدہ انتظام ہے, خوب پیو. اور ہر سال کتنے لاکھ حاجی حج کرتے ہیں. اور یہ حال ہے کہ اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ان کا یہ بس تمنا ہوتی ہے, اور وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بس زمزم کے علاوہ یہ قطرہ اور کوئی بھی پانی نہیں, اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں. آتے ہیں تو اپنے کیمپ میں لے آئیں گے, بھر کے لے آئیں گے, خوب پیئیں گے. پیاس نہیں بھی لگ رہی پھر بھی پیئیں گے, اور پیئیں گے بھی, نہائیں گے بھی, کپڑا سمجھا, کپڑے بھگائیں گے خوب دل کھول کے. اللہ بھی کہتے ہیں
او میرے بندوں دل کھول کے میری رحمت سے فیض پاؤ. یہ میرے خلیل کی نشانی ہے, یہ میرے خلیل کے گھرانے کی نشانی. میں اس پر فدا ہو گیا تھا, اس کی قربانی پر فدا ہو گیا تھا, اس کی قربانی پر, اس کی فدا, اس کی وفاداری پر فدا ہو گیا تھا, اس کی وفا پر فدا ہوا تھا. جس پر میں فدا ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ میں ایسا ہی اپنا احسان کرتا ہوں, قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک جاری رہے گا. اور پھر نہ وہاں پر کوئی گھاس اگتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے کہ کنجال آ جائے صاف کر رہے ہیں کچھ ہو جائے. اچھا, اور پھر جو اس کا جائزہ لیا اس کنویں کا تو معلوم ہوتا ہے کوئی زیادہ بڑا نہیں, چھوٹا سا, کوئی زیادہ گہرا بھی نہیں, کوئی زیادہ گہرا نہیں ہے, لمبا نہیں, چوڑا نہیں. جائزہ لیا لیا لیا, معلوم یہ ہوا کہ پتہ نہیں جو پانی آ رہا ہے کہاں سے کھینچتا ہوا سچتا ہوا آ رہا ہے پانی. کیسا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. یہ تو جب اللہ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے. تو کس بات پہ سے بات نکلی تھی؟ سیدنا علا بن حضرمی کے سراب اور شراب پہ بات نکلی تھی. وہ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا, آ کر کہا ساتھی نے, صاحب وہ تو شراب تھی. انہوں نے کہا شراب نہیں شراب ہوگی, ہم مانگ رہے ہیں رب سے پانی ملے گا. انہوں نے کہا پھر پڑھو. پھر انہوں نے نماز پڑھی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب رات ہو گئی, ان کا اپنا قیام نہیں کریں گے, رات ہو گئی. اٹھے, وہ لوگ تہجد گزار تھے. ہر صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے 99.9 تہجد کا پابند تھا اس وقت کا مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مسلمان تھا, یعنی جو صحابی جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں, 99.9 صحابہ اکرام تہجد گزار اس وقت کا مسلمان. اور آج کا مسلمان تہجد گزار, ارے اگر فریضہ ہی ادا کر لے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں, تہجد تو بہت دور کی بات ہے. کہاں ہیں ہم, کہاں ہیں وہ. تو انہوں نے تہجد میں یہ سب اٹھے, خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی. اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. پھر فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز کے بعد بس دعا میں رہے. تاریخی روایتوں میں آتا ہے بس دعا دعا دعا, اسی میں سورج نکل آیا, اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایک شخص کو کہا جاؤ, جا کر اب دیکھ کے آؤ, تلاش کرو. گیا, معلوم ہوا کہ وہاں پانی کا چشمہ ہے. پانی ہے وہاں پر, چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے. یہ وہاں پر پہنچے, انہوں نے وہاں پر پانی کا وہ تھا وہ کیا, پانی کا خوب غسل بھی کیا, پانی بھی پیا, اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے انہوں نے سفر آگے کیا. یہ باتیں آج ہم اگر بیان کریں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آتی, کیسی irrelevant باتیں کر رہے ہیں, آپ کی عقل میں نہیں آتی. لیکن خالق کائنات کے لیے یہ کوئی بھی امپاسبل نہیں ہے. مخلوق کے لیے امپاسبل ہو سکتا ہے, لیکن خالق کے لیے ہر امپاسبل پاسبل. کل عسیر لہو یسیر, ہر مشکل اس کے لیے آسان ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس میاں سے رشتہ جوڑ لو, میاں کو اپنا بنا لو, ان کے وفادار ہو جاؤ تو وہ تمہارے فدا کار ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دے کر بچا کر ایسی سرزمین کی طرف لائے جس کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی. بارکنا فیہا للعالمین, سارے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر. ہم اللہ اس سرزمین کو آج جو فتنے اور فساد کی سرزمین بن گئی ہے, اور یہود نے اس کو, پنجہ یہود نے جو فتنہ و فساد کی زمین بنا دی ہے, اور جو فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور جو ہمارا کعبہ بیت المقدس جو ہے, ہاں
وہ جو یہود کے چنگل میں ہے اللہ اس کو بھی آزاد کرے، اور فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس زمین والوں پر جو ظلم و ستم یہود کر رہا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے ظلم سے اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اس سرزمین کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے لیے کھول دیں اور مسلمانوں کو خوب خوب اس سے فیض پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔